آج ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے اور اس جمعہ کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اس دن میں جو شخص بھی یہ تین کام کر لیتا ہے اس کی آج ہی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے اور پورا سال اس بندے کے گھر میں اللہ کی رحمتیں اور اللہ کا کرم اور فضل برستا رہتا ہے اور پورا سال اس کے گھر سے رزق نہیں ختم ہوتا، دولت نہیں ختم ہوتی، وہ جو کچھ مانگتا ہے اس کو آج ہی مل جاتا ہے۔ اس لیے اگر ابھی تک آپ ماہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کی برکتیں نہیں حاصل کر سکے، پھر یہ آج آپ کے پاس آخری موقع ہے۔ دیکھیں، رمضان کے آخری جمعہ کو عام طور پر جمعۃ الوداع کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہوتا ہے۔ اس میں مسلمانوں اسے خاص اہتمام اور عبادت کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ اس دن کی اصل فضیلت جمعہ کے دن اور رمضان کے مہینے کی فضیلت کے ملنے کی وجہ سے زیادہ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ آپ کو زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، اور آپ نے جو تین کام کرنے یہ بڑے سمجھنے والے ہیں۔ دیکھیں، جمعہ کا دن خود اسلام میں بہت ہی بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا کہ ہفتے کے اندر جو 7 دن ہوتے ہیں، ان 7 دنوں میں جس دن کو سب سے زیادہ فضیلت اور مقام حاصل ہے وہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اور اس مہینے میں کا اگر پوچھا جائے کہ ماہ رمضان میں کون سا دن سب سے افضل ہے، تو اس میں ایک شب قدر کے دن کی رات کے بارے میں کہا جاتا ہے اور جمعۃ الوداع کا دن کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت والے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کہ زندگی میں ماہ رمضان آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، تو آگے کیا پتہ آگے ہماری زندگی میں رمضان دوبارہ آئے یا نہ آئے، تو اس لیے ہم اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آج اس ماہ رمضان جو ہمارے پاس مہمان بن کر آیا تھا، اس کے اندر ہم کسی قسم کی غلطیاں کر بیٹھے ہیں، سستی کر بیٹھے ہیں، روزے کے دوران، تراویح کے دوران، قرآن کی تلاوت کے دوران، یا کسی بھی وقت ہم سے کوئی غلطی یا کچھ ہو چکا ہے، تو ہم سب سے پہلے اللہ کے حضور توبہ کر لیں، کہیں یہ مہینہ ہماری جا کر اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہ کر دے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم نے اس مہینے میں جو روزے رکھے اور جو عبادات کی ہے، اس میں جو ہم سے سستی اور غفلت ہوئی ہے، ہم نے اس کی اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنی ہے اس جمعۃ الوداع میں۔ دیکھیں، فضیلت کے اعتبار سے یہ اتنا عظیم جمعہ ہے کہ کہتے ہیں جمعۃ المبارک، اس کی سب سے اہم چیز جو آپ کو دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے بتاؤں گا کہ یہ دن کیوں اتنی عظمت والا ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس قدر ہم اس میں یہ 3 کام کر کے اپنے مقدر کو سنوار سکتے ہیں۔ اس لیے دوستو، جب آپ یہ کام کرتے ہیں، یہ عمل کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں چھم چھم تمہارے اوپر برسنے لگ جاتی۔ دیکھیں، صحابہ کرام کا بھی معمول تھا کہ رمضان کے آخری دنوں میں زیادہ عبادت کرتے تھے، زیادہ قیام اللیل کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، صدقہ خیرات کرتے تھے۔ اس کے لیے انہیں خوف ہوتا تھا کہ رمضان ختم ہو جانے اور اللہ کی رحمت کا مہینہ گزر نہ جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عشرے میں کس قدر اہتمام تھا کہ راتوں کی عبادت کو زیادہ کر دیتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے تھے اور دنیاوی مصروفیات کو کم کر کے اس آخری عشرے میں جمعۃ الوداع بھی آتا ہے نا، تو آج وہ جمعۃ الوداع آ چکا ہے، کیونکہ مسلمانوں کی رخصتی کی کیفیت یہ ہے کہ علماء لکھتے ہیں جب رمضان کا آخری جمعہ آتا تو مسلمانوں کے دل میں ایک اداسی اور رخصتی کا احساس محسوس ہوتا تھا۔ اس لیے تو آج ہم نے سب سے پہلے جو دعا پڑھنی ہے وہ دعا کون سی ہے، جس دعا کے ذریعے اللہ تعالی ہماری بخشش کر دے، ہمارے گھر والوں کی بخشش فرما دے اور ہمارے عزیز و اقرب رشتہ داروں کی بخشش کر دے۔ تو اس لیے دوستو، اب میں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں یہ ایک اچھی دعا ہے۔ اس دعائے مبارکہ یعنی آپ نے اس دعائے مبارکہ کو آج کے دن کی جو سب سے بہترین دعا کہلاتی ہے اس دعائے مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ تو پہلے نمبر پہ آپ نے اللہ کے حضور توبہ استغفار کرنی ہے کہ مالک جو مجھ سے غلطیاں ہو چکی، جو مجھ سے گناہ ہو چکے ہیں، تو اس کو معاف فرما دے۔ اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک صرف آپ نے دوستو آج کے دن 10 بار پڑھنا ہے، اور 10 بار پڑھنے کے بعد پھر آپ نے جو پہلا نمبر پر یہ عمل جو بتا رہا ہوں، درود پاک کے درمیان میں آپ نے 3 چیزیں پڑھنی ہیں۔ تو گویا یہ 3 کام ہے، پہلا کام توبہ کی، دوسرا کام عمل کیا، تیسرا جو کام آخر میں بتاؤں گا وہ آج کے دن کا بڑا ہی اہم اور بڑا قیمتی کام ہے۔ اس لیے آپ اس کو اگر کر لیتے ہیں تو صحیح حدیث مبارکہ سے یہ دعا ثابت ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم تقبل منا صیامنا وقیامنا وجعلنا من المقبولین۔ یہ دعائے مبارکہ آپ نے صرف میرے ساتھ 3 بار پڑھ لی تو سمجھ لیں آپ کو اس جمعۃ المبارک کی خاص برکتیں، اللہ تعالی رحمتیں، کیونکہ اس کا مطلب ہے اللہ ہمارے روزے، ہمارا قیام قبول فرما اور ہمیں قبول ہونے والوں میں شامل فرما لے۔ اللہم تقبل منا صیامنا وقیامنا وجعلنا من المقبولین۔
اللہم تقبل منا صیامنا و قیامنا وجعلنا من المقبولین۔ تو یہ دعا آپ خود بھی یاد کر لیں، یہ دعا بڑی کمال کی ہے۔ اس لیے دوستو آپ اس دعائے مبارکہ کو اگر یاد نہیں کر سکتے تو 3 بار میں نے پڑھی ہے، آپ اس کو اسی طرح 3 بار میرے ساتھ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ درود پاک پڑھ لیں، اور درود پاک کی جو تعداد میں نے عرض کی ہے، یہ درود ابراہیم پڑھ لیں۔ اگر یہ درود پاک نہیں آتا تو کوئی بھی آپ دوسرا درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اب جب درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد اس کے درمیان میں جو 3 چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں، اور اسی طرح کی یہ ٹوٹل کام بھی 3 ہیں، اور اس کے اندر 3 چیزیں ہی آپ نے پڑھنی ہوتی ہے، وہ ذرا بڑی دھیان اور توجہ کے ساتھ سننے والی سمجھنے والی ہیں، کیونکہ اس میں ہر ایک چیز ہی ایسی ہے جو انسان کی زندگی بدل سکتی ہے، جو انسان کے حالات بدل سکتی ہے۔ دیکھیں اگر ابھی تک آپ ماہ رمضان کے مہینے کی برکتیں نہیں حاصل کر سکے تو یہ عظیم مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ اس لیے اس کے جاتے جاتے کم از کم اس ماہ رمضان المبارک کی جمعہ کی تو برکتیں حاصل کر لینا۔ اس لیے اب آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے، جب درود پاک پڑھ لیں اس کے بعد جو آگے آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، یہ اتنی شاندار اور اتنی کمال کی ہے، کہتے ہیں کہ اس تسبیح کو پڑھتے ہی اللہ کی رحمتوں سے اس بندے کا گھر بھر جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کرم کی بارش ہونے لگ جاتی ہے، ہر قسم کے دشمنوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے، ہر قسم کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، دکھ ختم ہو جاتے ہیں، مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی مانگتے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ جو بھی جس چیز کا بھی سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ خواتین بھی یہ کر لیں، مرد حضرات بھی کر لیں، بلکہ ہر کوئی کر لے، قسمت والے ہی لوگ یہ 3 کام کر پائیں گے، اس لیے کیونکہ یہ مقدر والوں کو موقع ملتا ہے۔ اب جو کلمات میں نے آپ کے سامنے ذکر کرنے ہیں، ان کو ذرا دھیان اور توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے قرآن کریم کی اس عظیم سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یہ سورت کیا ہے؟ اس سورت کا نام ہے سورۃ الفاتحہ۔ جب اس جمعۃ المبارک میں اس سورت کو پڑھا جاتا ہے، صرف آپ نے اس سورہ مبارکہ کو 7 بار پڑھنا ہوتا ہے، لیکن ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ 7 دن ہوتے ہیں، 7 دنوں کے بعد جمعۃ المبارک کا دن آتا ہے، لیکن یہ ماہ رمضان کا جمعہ تو ایک بار ہی آتا ہے نا، جس کو جمعۃ الوداع کہہ رہے ہیں، تو یہ تو سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس دن کی قدر کرنی ہے، ہمیں اس کی شان کو سمجھنا ہے، ہمیں اس کی عظمت کو سمجھنا ہے۔ اب آپ نے دوستو صرف اسی ترتیب کے ساتھ یہ سورہ مبارکہ پڑھی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھی، آخر میں لفظ آمین بھی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پہلا کام میں نے عرض کر دیا وہ دعا اور توبہ، دوسرا کام میں عمل بتا رہا ہوں، تیسرا کام بڑا ہی اہم ہے جو آخر میں بتانے جا رہا ہوں، اور اس کو جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے اللہ کیسے دعائیں قبول فرما لیتا ہے، کیونکہ یہ خاص تسبیحات خاص لوگ ہی پڑھتے ہیں۔ اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ، کیونکہ آج جمعۃ المبارک کے دن جمعۃ الوداع ہے، تو ہماری ایک خصوصی دعا ہوگی جمعہ کے بعد۔ جو لوگ اس دعا میں نام شامل کروانا چاہتے ہیں صرف 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ اب آپ نے اس کے بعد جو دوسری سورت پڑھنی ہے اس سورت کو بھی ذرا سمجھ لیجئے گا، وہ سورت کیا ہے؟ وہ سورت ہے سورۃ الکوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اور یہ سورہ مبارکہ کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی پڑھنا ہوگا۔ اب اس کی تعداد کتنی؟ جب اس کو پڑھنا ہے تو آپ نے آنکھیں بند کر لینی ہے، تصور اپنے مقصد اور حاجت کا رکھ لینا ہے۔ جو دعائیں نہیں قبول ہو رہی، جو حاجتیں پوری نہیں ہو رہی، جو مقصد پورے نہیں ہو رہے، ان کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، تصور میں رکھنا ہے، اس کے بعد اس عمل کو شروع کر لینا ہے۔ اور یہاں آنکھیں بند کر کے جب تک آپ یہ سورت مکمل نہیں ہوتی، اس کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، جیسے آپ کے لیے آسانی ہو آپ ویسے پڑھ لیں۔ اور اس سورہ مبارکہ کو آپ نے دوستو فقط 27 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آگے والی سورت کی بات کریں تو یہ 3 سورتیں جو آج اس جمعۃ المبارک کے دن پڑھتا ہے، کہتے ہیں 300 حاجتیں بھی ہوں تو رب کائنات پوری فرما دے گا انشاءاللہ، کیونکہ میرے رب کے بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں، وہ جس کے لیے جب چاہے اگر ایک ایک مخلوق کو، ایک ایک بندے کو لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، خربوں بھی عطا کر دے، تب بھی اس کے دریائے رحمت میں، اس کے خزانوں میں ایک ذرہ کے برابر بھی کمی نہیں آتی۔ اس لیے مانگنے کا دن ہے، مانگ لے۔ تیسری سورت ہے سورت اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اور اس سورہ مبارکہ کو بھی آپ نے دوستو اسی ترتیب کے ساتھ صرف اور صرف آپ نے 27 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آگے جو آپ نے آخری تیسرا کام کرنا ہے، یہ بات ذرا سمجھیے گا، بڑی ہی دھیان اور توجہ کے ساتھ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اب آپ نے جو تیسرا کام کرنا ہے وہ ہے آپ نے ہاتھ اٹھانے اللہ کی بارگاہ میں اور دعا کرنی ہے۔ وہ کیسے کرنی ہے؟ یہی چیز ہے، یہاں پہ لوگ اکثر غلطی کر جاتے ہیں، مسٹیک کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جو طریقہ بتانے لگا ہوں اس کے مطابق، اب اول آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے دعا کے، آخر میں بھی ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درمیان میں آپ نے یہ سارا کا سارا ثواب جو ہے، جو آپ نے پڑھا، جو آپ نے ذکر کیا، جو آپ نے عبادت کی، حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ حضور کی آل اولاد، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، تمام بزرگوں کی روح کو پیش کر کے
آخر میں جا کر ان بزرگوں کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی اس طرح، یا ارحم الراحمین میری فلاں مشکل ہے، اس کو حل فرما دے، یا ارحم الراحمین میری فلاں حاجت ہے، ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگیے گا، انشاءاللہ اللہ پاک قبول فرما